رمضان المبارک کا جب مقدس مہینہ آتا ہے تو اکثر لوگوں کی طرف سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مفتی صاحب، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص منجن سے، گل سے یا پیسٹ سے منہ دھو لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے، بڑا ہی اہم اور نازک سوال ہے۔ اس سوال کے اندر تین صورتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور ان تینوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے۔ پہلی صورت کہ جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسری صورت کہ جس میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تیسری صورت کہ جس میں روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت کہ جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص منجن سے، پیسٹ سے یا گل سے منہ دھو رہا ہے اور کچھ حصہ حلق سے نیچے اتر جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص گل سے منہ نہیں دھو رہا ہے، منجن سے منہ نہیں دھو رہا ہے، بلکہ گل یا منجن کو اپنے ہونٹ تلے، دانت تلے دبا لے رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت کہ جس صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ یہ کہ کوئی شخص مجبور ہے، وہ اس معنی کر کے کہ اگر وہ منجن نہیں کرے گا، گل نہیں کرے گا تو اس کے دانت کا درد ٹھیک نہیں ہوگا، اگر وہ گل نہیں کرے گا تو اس کا خلاصہ یعنی ٹوائلٹ سے وہ محروم رہے گا، ہوگا ہی نہیں، اور گل اور منجن کے علاوہ کوئی ایسی دوا بھی اس کے پاس نہیں کہ جس کو استعمال کر کے، یا کوئی اور راستہ نہیں کہ جس کو اختیار کر کے وہ اس درد سے نکل جائے اور اس مجبوری سے نکل جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر عذر ہے، مجبوری ہے، تو تھوڑی سی مقدار میں اگر کوئی شخص منجن سے یا گل سے دانت دھو لیتا ہے، دانت پر رکھ کر دانت کو رگڑتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کا روزہ مکروہ ہوگا، لیکن شرط یہی ہے کہ تھوڑی سی مقدار میں ہو اور عذر اور مجبوری بھی معقول ہو۔ تیسری صورت کہ جس صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، یعنی روزے پر اثر پڑتا ہے، روزے کا جو پورا کا پورا ثواب ہمیں ملنا چاہیے محض گل، منجن یا پیسٹ کر لینے سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ کوئی شخص منجن سے منہ دھو رہا ہے یا پیسٹ سے، کولگیٹ سے منہ دھو رہا ہے یا گل سے منہ دھو رہا ہے اور ان چیزوں میں سے کچھ حصہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، تو پھر اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، یعنی روزے کی حالت میں گل کرنا، منجن کرنا، کولگیٹ کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر اس میں سے کچھ حصہ بھی حلق سے نیچے اتر جائے تو آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی عذر، مجبوری نہیں تو پھر روزے کی حالت میں نہ گل کیا جائے، نہ کولگیٹ کیا جائے اور نہ ہی منجن سے منہ صاف کیا جائے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.